أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ درود بھیجے محمد وآل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ خدا تبارک و تعالی ہم سب کا اس مقدس مکان میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خدا تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خدا تبارک و تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی انہی ایام کے صدقے میں، ان راتوں کے صدقے میں ہم سب کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تربیت میں ہم سے جو خطائیں ہو چکی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرمائے۔ ایک دفعہ پھر اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جو آج کا ٹاپک ہے وہ ڈائمینشنز آف تربیہ۔ بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے آپ کچھ چیزیں سن چکے ہوں، آج اسے کچھ دوبارہ ریپیٹ کریں گے اور کچھ نئی چیزیں ایڈ کریں گے۔ ڈائمینشنز کہتے ہیں کہ اردو میں کہتے ہیں جہاد، مختلف جہاد سے، جہاد نہ جہد کی جمع جہاد، مختلف اینگل سے لکھا ہوا ہے۔ تربیہ is a comprehensive process that cannot be considered only in one dimension۔ تربیت نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم نے بچے کی تربیت کی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، اسکول بھی جاتا ہے، اور کچھ حفظ بھی کیا ہوا ہے، مدرسے بھی جاتا ہے۔ تو جو بھی سوچنے والا انسان ہے یا جو بھی شریعت ہے وہ کہتی ہے کہ یہ ایک ڈائمینشن ہے، ایک اینگل ہے۔ آیا یہ بچہ جو آپ نے تربیت کی ہے یہ سوشلی بھی کوئی اس کی تربیت ہوئی ہے؟ آیا فزیکل بھی اس کی تربیت کچھ ہوئی بھی ہے؟ سیکشول تربیت اس کی ہوئی بھی ہے؟ انٹلیکچول عقلی تربیت اس کی ہوئی بھی ہے؟ اگر نہیں ہوئی بھی تو اس کا مطلب ہے اس کی تربیت ناقص ہے۔ ٹھیک، اب وہ 5 چیزیں بتانے جا رہا ہوں کہ جو ہمیں بتائیں گی کہ ہماری تربیت کمپلیٹ ہے۔ ڈائمینشنز کا مطلب ہے مختلف اینگل سے تربیت ہونی چاہیے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر خاتون، ابھی بھی بہت سے لوگ ایسا ہو سکتا ہے سمجھیں کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کا خیال رکھنا، اس کا پیمپر چینج کرنا، اس کو فیڈنگ کرنا، اس کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو دینا، غذا خوراک سارے، اس کے کپڑے چینج کروانا بہت اچھی چیز ہے۔ آج کل تو یہ بھی نہیں خواتین کر سکتی، اور 2 نوکرانیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں تب بھی نہیں کر پاتی۔ ایک حقیقت آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں۔ یہ ہم لوگوں کی ماؤں سے پوچھے کہ ان لوگوں نے کتنے بچے پالے ہیں بغیر کسی نوکر کے، اور یا نوکر بھی اگر ہو تو بہت کم، خود کام کرنا، اور آج کل نہیں ہو پاتا۔ وہ اس کی وجہ ہمارا خود اپنا قصور ہے۔ چند چیزیں میں آج تربیت میں ڈسکس کروں گا، اور اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے اس لائف سٹائل سے، اور وہ ہم لوگ کتنا دور ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ دین سے بھی اور شریعت سے بھی۔ اگر بات یہاں سے شروع کرتا ہوں، آپ لوگوں کو کچھ سائن دیتا ہوں کہ اگر آپ کے بچوں میں یہ سائن ہیں، یہ علامات ہیں، میں مثلا کچھ بولتا ہوں کہ ہو سکتا ہے بہت سو کے بچے بڑی جلدی غصے میں آ جاتے ہوں، ٹھیک ہے، یہ ایک سائن ہے۔ یا جلدی سے سیڈ ہو جاتے ہوں، اداس ہو جاتے ہوں، یا بچے جلدی سے ہوپ لیس ہو جاتے ہوں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اپنی اپنی جگہ پر۔ اب میں بتاؤں گا کہ یہ جو سائن ہیں یہ کس کمی کی وجہ سے ہیں، یہ اس کو بعد میں ڈسکس کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک سٹیپ ہے وہ میں ڈسکس کروں، بعد میں اس پر آؤں گا۔ تو یہ علامات ہیں، اس کا مطلب ہے صحیح تربیت نہیں ہوئی بھی۔ تربیت ایک اینگل سے نہیں، یہ جو 4-5 نام لیے اور آئندہ بھی لوں گا، وہ پوری ایک کمپریہنسو تربیت ہونی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ بچے کو پورا کمپریہنسولی تربیت کرو، اور یہ جو ہیں یہ ساری چیزیں ہم سب کی ضرورت ہے، سارے انسانوں کی، چاہے بچہ ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، خاتون ہو، بچی ہو،
سب کے لیے ضرورت ہے کہ سارے ان ڈائمینشنز پر توجہ رکھیں۔ تربیہ میں جو پہلی چیز ہے وہ یاد رکھیے گا کہ جب تک ہمارا جسم سٹرونگ نہیں ہوگا ہماری اسپرٹ اور ہماری روح سٹرونگ نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا جسمانی طور پر بیمار بندہ ہو اور وہ تربیت اپنی اچھی کر لے، نہیں۔ تو پہلا اسی لیے فیز جو ہے، پہلا فیز کہیے یا پہلا ڈائمینشن کہیے، وہ فزیکل تربیہ ہے۔ فزیکلی سٹرونگ ہونا ہے۔ فزیکلی سٹرونگ ہونے میں نے 3 چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ پہلی چیز جو ہے وہ ڈائٹ، غذا، کھانا بہت امپورٹنٹ ہے تربیت میں۔ کھانے میں 2 چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو حلال ہونا چاہیے، حلال تربیت پر اثر رکھتا ہے۔ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بچے کو حرام کھلائیں اور پھر وہ بہت ماشاءاللہ اس کی بڑی اچھی تربیت ہو، نہیں، وہ حرام کسی نہ کسی جگہ بولے گا، خود سے بولنے لگ جائے گا، سارے لوگ دیکھیں گے۔ بس اس میں حلال رزق بھی ہے، کھانا بھی ہے، اور حلال انکم بھی ہے، ارننگ بھی شامل ہے اس میں۔ اگر ہماری حلال ارننگ ہوگی تو پھر حلال کھانا بھی کھلائیں گے حلال طریقے سے، اور پھر اس کی تربیت اچھی ہوگی۔ اور دوسری چیز جو ہے اس ڈائٹ میں ہے، وہ قرآن نے کہا ہے حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ طیب کا مطلب پاک کا کیا مطلب ہے؟ میں اس کو انشاءاللہ کل ڈیٹیل سے اس پورے ٹاپک کو ڈسکس کروں گا، یہ ڈائٹ کے حوالے سے، فوڈ کے حوالے سے، کہ یہ تربیت میں اس کا کیا رول بنتا ہے اور کیا کیا ہمارے بچے اور ہم لوگ بھی کیا کیا کھائیں۔ اگرچہ میں نیوٹریشن نہیں ہوں، لیکن جو شریعت نے چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ آپ کے ساتھ ضرور تربیت کے میٹرز میں شیئر کروں گا۔ طیب کا مطلب یہ ہوتا ہے، ابھی مین چیزیں سن لیجئے۔ طیب وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے جسم کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہو سکتا ہے اس کا ٹیسٹ نہ ہو لیکن وہ فائدہ پہنچانے والی ہو، اس کو بولتے ہیں نافع بدن، جسم کے لیے ٹھیک ہو، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت سے اس میں ہیں، کیونکہ اس پر کل ڈیٹیل سے بات کروں گا اس لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ بس یاد رکھیے غذا کا بہت بڑا اثر ہے تربیت میں، حلال اور طیب ہونی چاہیے، حلال اور طیبہ، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز وہ تربیت میں، جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر فزیکلی طور پر انسان سٹرونگ نہیں ہوگا، مینٹلی بھی سٹرونگ نہیں ہو سکتا، روحانی طور پر بھی انسان مضبوط نہیں ہوتا جب تک انسان فزیکلی سٹرونگ نہ ہو۔ اور فزیکلی میں سپورٹس لکھا ہے، سپورٹس میں ایک بریکٹ لگائی ہے، ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، ائمہ کے زمانے میں ایسی چیز نہیں ہوتی تھی کہ ہمیں سارا ہمارا کام اور ہو اور ہمیں سپورٹس کے لیے جم جانا پڑے۔ وہ جم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ ڈیلی روٹین ایکٹیویٹیز میں ہی سب سپورٹس ہو جاتی تھی، یہ بات یاد رکھیے۔ ابھی میں جو آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ ایک حقیقت ہے، اور مجھے امید ہے کہ خواتین میری بات پر ناراض نہیں ہوں گی، ایک ریالٹی بتا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ خاتون جو ہے وہ، یہ بھی بات اس کو بھی میں اسی ڈائٹ میں بھی کر دیتا ہوں اور سپورٹس میں بھی، کہ 90% جو ہماری بیماریاں ہیں اس کا علاج کچن ہے، ڈائٹ ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ پہلے پرانے لوگ اس بات پر پورا ایمان رکھتے ہیں کہ اگر ہماری ڈائٹ ٹھیک ہے، حلال اور طیب ہے، پھر انسان نہیں بیمار ہوتا۔ اس کو میں کل انشاءاللہ مزید بھی کھولوں گا کہ کون کون سی ڈائٹ ہمیں لیں، شریعت میں کب کہا ہے، کیا کچھ کہا ہے، اس کو یہ بات یاد رکھیے۔ ہمارا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ایک استاد بھی کہہ رہے تھے کہ وہ پورا گھر جو ہے وہ جم ہونا چاہیے، خواتین کے لیے بھی کچن جو ہے وہ کچن جم ہونا چاہیے۔ اب وہ ہوم اپلائنسز اتنے آ گئے ہیں، ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ وہ اندر رکھو کھانا، گرم بٹن دباؤ، گرم باہر، صحیح، کچھ بھی پکانا ہو ساری چیز ریڈی۔ وہ بتاؤں گا کل انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ کہ اب کیا ہو گیا ہے سارا کچھ، کہ اب کچن میں بھی، اگرچہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ خواتین زحمت نہیں کرتی ہیں، لیکن اپنے آپ کو کمپیئر کریں اپنی ساس کے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ، کہ وہ لوگ کیسے برتن دھوتی تھی خود سے، کیسے کپڑے دھو رہی ہوتی تھیں خود سے، کتنی محنت کر رہی ہوتی تھی۔ یہ کچن جم ہے، یعنی وہ ان کے جو یہ سارے اعصاب اور پارٹس ہیں، پارٹس آف باڈی، یہ ساری ایکسرسائز ہو رہی ہوتی تھی۔
اب سارے ہوم اپلائنسز نے آ کے کچن میں یہ جگہ لے لی ہے ساری، وہ کنٹرول کر لیا کہ اب بٹن دبانا ہے اور کھانا تیار، ساری چیزیں وہ پروسیسڈ فوڈ، انشاءاللہ اس کو پھر کل ڈسکس کریں گے۔ مشکل بھی ہوگی، مردوں کے لیے بھی ایسا ہو گیا کہ سارے بس ہم لوگ بیٹھ کے آرڈر دینے والے ہو گئے۔ تو سپورٹس جو ہے ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز میں نہ ہونے کی وجہ سے ہماری فزیکل تربیت نہیں ہو رہی۔ بچے بھی اب ایسے ہی تیار ہو رہے ہیں، نئی نسل بھی ایسے تیار ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کی بھی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری موبائل لے رہا ہے۔ اسی لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے، میں دیکھ رہا ہوں کہ 1 گھنٹہ کم از کم منیمم 1 آور ان بچوں کو گھر سے باہر نکالیں، کچھ فزیکل ایکٹیویٹیز کریں، سپورٹس کریں، کھیلیں، کچھ کریں، یہ ضرور کام کیجیے۔ تیسری چیز سلیپ، یہ بھی لائف سٹائل میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ فزیکل تربیہ میں سونا، جب تک صحیح ٹائم سے نہیں سوئیں گے اور کوالٹی سلیپ نہیں ہوگی اس ٹائم تک بھول جائیے تربیت ہوگی۔ کوالٹی سلیپ کا مطلب یہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، اور تقریباً ہم سارے اب اس سے خالی ہوتے جا رہے ہیں، تقریباً خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ کوالٹی سلیپ کا مطلب یہ ہے کہ جب میں سو کے اٹھوں فریش ہو جاؤں۔ وہ اگر 4 گھنٹے سو کے اٹھتا ہوں فریش ہوتا ہوں تو نو پرابلم، اگر 6 گھنٹے بعد یا 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد بھی اٹھتا ہوں، جس میں درد ہو رہی ہوتی ہے، ہم سب کے اٹھنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، خواتین کے، حضرات کے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوالٹی سلیپ نہیں ہے ہم سب کی۔ ہمیں فکر ہے، یعنی سکون سے سو ہی نہیں پاتے ہمیں اور چیزوں کی فکر ہو رہی ہوتی ہے، یہ کام کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا۔ صحیح سکون والی، چین والی نیند نہیں ہے۔ جب نیند نہیں ہے، نہ اپنی تربیت کر سکتے ہیں، نہ دوسروں کی، نہ عبادت میں صحیح مزہ آئے گا، سارا دن انسان جو ہے وہ فریش ہی نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیے، کچھ بھی کیجئے، کچھ اپنا لائف سٹائل چینج کیجئے، یہاں پر موقع ہے، بڑی بڑی شہروں میں وہاں زیادہ وہ ویسٹرن لائف سٹائل ہونے کی وجہ سے وہاں زیادہ پرابلم ہے، آپ لوگ ابھی بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہاں کا جو لائف سٹائل ہے، ساری اپنی خامیوں کے باوجود ابھی بھی ایک چھوٹی جگہ ہے، ایک چھوٹا شہر ہے، چھوٹا ایک دیش ہے، تو اس کی وجہ سے ابھی بھی ہم لوگ کو کافی کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر کر لیں کہ کوالٹی سلیپ لیں۔ بس فزیکل تربیہ تب ہوگی جب یہ 3 میں نے اشارے کیے ہیں کہ یہ چیز کریں ہم اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی۔ دوسری تربیت میں جو دوسرا ڈائمینشن اور دوسری جہت ہے وہ ایموشنل تربیہ ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا بچہ جلدی غصے میں آ جاتا ہے، جلدی سے ناراض ہو جاتا ہے، دیر سے راضی ہوتا ہے اور ہوپ لیس ہو جاتا ہے، ہمت بھی نہیں ہوتی، ہمیشہ تھکا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور بچہ جو ہے وہ نہ ریلیشن شپ بنا پاتا ہے، اس کو کسی سے سلام لینا بھی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چھپ رہا ہوتا ہے بچہ۔ یہ اگر سارے پرابلمز آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بچوں میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ احساسات اور عواطف اور ایموشنل تربیہ نہیں ہوئی، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایموشنل تربیہ کریں تو کیا کریں؟ انکنڈیشنل رسپیکٹ، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بچے کی ایک رسپیکٹ کرنا اور انکنڈیشنل، کبھی نہ کہیے کہ اگر تم مارکس لے کے آؤ گے تو تب میں تمہاری رسپیکٹ کروں گا، اگر مارکس نہیں لے کے آتا بچہ تو آپ کہے کہ میں کیا کیا ہے، یوں کیا، اس کی ساری وہ سیلف رسپیکٹ کو تباہ کر دیں، ایسا نہ کیجیے۔ انکنڈیشنل رسپیکٹ کیجیے، غیر مشروط عزت، کنڈیشن نہ لگائیے اس کی رسپیکٹ کے لیے، تب آپ کا بچہ ایموشنلی سٹرونگ ہوگا۔ دوسری چیز، بچے پر ٹرسٹ کیجیے، بھروسہ نہیں ہے، ماں باپ بچے سے محبت کرتے ہیں، اس پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں آپ سے دوبارہ معذرت چاہتا ہوں، میں ایک باہر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں اس لیے یہ پوائنٹ ابھی جو بولنے جا رہا ہوں یہ بولنے لگا ہوں، آپ لوگ میری بات کو محسوس نہ کیجیے گا، حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اکثر ہماری تربیت کی کمی میں ایک چیز ہے کہ ہم پیسہ بچاتے ہیں، ہر چیز میں ہم اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھ لیجیے کہ ساری چیزوں کا جو پوائنٹ ہے، سینٹرل پوائنٹ وہ یہ ہے کہ میرا خرچ نہ ہو۔ میں ایک ایگزامپل دینے کے لیے تیار ہوں، ہو سکتا ہے میں باہر سے دیکھ رہا ہوں، آپ لوگ کہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، میں بعد میں پروف بھی کروں گا کہ کیسے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ آپ اس کو سوچئے گا، میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا پیسہ خرچ کر دیں،
اور جہاں آپ لوگ اسکولوں میں اور ان جگہوں پر خرچ کر رہے ہیں اور وہ آپ سے لے رہے ہیں، اس کے علاوہ جہاں بنتا ہے وہاں نہیں آپ کرتے تربیہ میں۔ ٹرسٹ میں بھی یہی چیز ہے کہ اسے انٹلیکچوئل تربیہ میں اس کو تھوڑا سا اور کھولوں گا کہ بچوں پر بھروسہ کریں۔ آپ لوگ نہیں بھروسہ کرتے، جب بھروسہ نہیں کرتے تو اس میں کانفیڈنس ہی نہیں آئے گا، لیک آف کانفیڈنس۔ وہ بڑا ہو کے استخارہ ہی نکلوائے گا، کیوں؟ اس میں ڈیسیژن پاور ہی نہیں ہوتی، اس میں بچے میں ڈیسیژن پاور ہی نہیں، کیونکہ آپ نے ٹرسٹ ہی نہیں کیا، اعتماد ہی نہیں کیا۔ ٹرسٹ کی ایک علامت ہے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر نہیں ہم بھیجنے کے لیے تیار۔ صحیح، میں گیا ابھی پاکستان، تو ہمارے ایک عزیز تھے، ان کا بچہ بھی بڑا بچہ تھا، یعنی یہ جو ہے ان سے بڑا بچہ تھا، ویسے بھی فزیکلی بھی اور ویسے، وہ کبھی بچے کو دکان پر کوئی چیز لینے کے لیے نہیں بھیجتے تھے۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں بھیج رہے؟ تو وہ بھی ایسے ہوتا تھا، یعنی بچے پر ٹرسٹ نہیں ہے۔ تو میں نے اپنے فورس سے ان کو ریکویسٹ کی کہ بھیجیں اسے، تو ان سے اجازت لی، انہوں نے کہا مشکل ہوگا، میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا، اگر کچھ ہوا تو مجھے میری ذمہ داری ہے، میری گارنٹی۔ تو وہ پریشان ہوئے، میں نے کہا ایسا کیجئے کہ اس کو باہر کوئی چیز، پیسے میں نے دیے کہ یہ فلاں چیز دکان سے لے کر آؤ۔ تو بچہ گیا، میں نے کہا اگر آپ زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا ٹریفک ہے، یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں اپنا بچہ اور اس کا بڑا بھائی اس کو پیچھے چھپ کے بھیجتے ہیں، اگر کچھ پرابلم ہوا تو یہ دور سے دیکھتے رہیں، لیکن بھیجیں۔ کچھ بچے پر اتنا تو ٹرسٹ ہو، بچے کو ہوگا کہ میرے پر اتنا ٹرسٹ بھی کرنے کے لیے میرے ماں باپ تیار نہیں ہیں۔ جب یہ ہوگا تو پھر کانفیڈنس نہیں آئے گا، یہ یاد رکھ لیجیے۔ اگلی چیز، انڈرسٹینڈ ہز فیلنگس، یہ اس پر میں کل بول چکا ہوں، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس کو سمجھیے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اگلی چیز بھی یہی ہے، فیلنگ ایموشنلی سیکیورڈ ود پیرنٹس، کہ بچہ سیکیور ہو، بچہ آپ لوگوں سے اپنی فیلنگس شیئر کرنے میں سیکیور محسوس کرے، ساری بات کر سکے، نہیں کر سکتے، ہمارے سے بھی نہیں کرتے ہیں بعض اوقات، یہ ہماری کمی ہے۔ بچہ یعنی اپنے دل کی بات کر سکے، اسکول کی بات کر سکے، حتیٰ اپنی مسٹیک بھی بتا سکے، لیکن نہیں بتائے گا، وہ کہے گا کہ میں چھپاؤں کیونکہ میرا باپ یا میری ماں جو ہے وہ میرا ستیہ ناش پھیر دیں گے، مجھے ڈانٹیں گے، اس لیے وہ نہیں ہو پاتا۔ یہ اگر آپ ساری چیزیں کریں گے تو ایموشنلی وہ اسٹرانگ ہوگا، پھر وہ اپنی محبت بھی اور اپنا غصہ بھی کنٹرول کر سکے گا، یہ بات یاد رکھیے۔ پھر یہ جو اپنا تعلق بنانا، تعلق کو مینیج کرنا اور اس کو باقی رکھنا، یہ بھی کر سکے گا ساری چیزیں، اگر آپ لوگوں نے یہ کام کیا۔ یہ دوسرا جہت ہے، دوسری جہت ایموشنل تربیہ۔ تیسری جو تربیہ میں جو چیز ہے وہ سوشل تربیہ ہے، اس کو بھی کم نہ لیجئے۔ آپ کو معلوم ہے اب سارے لوگ یہ کہنے لگ گئے ہیں، سارے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ آج کل پیسے سے زیادہ سوشل جینیس ہونا زیادہ ضروری ہے۔ سوشل جینیس، یہ ایک لفظ، ایک ٹرمینالوجی یاد رکھیے۔ سوشل جینیس جو ہے وہ بھوکا نہیں مرتا، آپ اس کو کسی جگہ پر بھیج دیں، وہ نہیں بھوکا مرے گا۔ کیوں؟ پہلی چیز کہ ڈیولپ اینڈ اپریشیٹ سوشل مینرز، بچے کو یہ آنے چاہیے۔ ہمارے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو مینرز کا نہیں پتہ ہوتا، ان کو ڈیلنگز کا نہیں پتہ ہوتا، ان کو سلام کیسے لینا ہے، جواب کیسے دینا ہے، کس سے کیا بات کرنی، کس طریقے سے بات کرنی ہے، نہیں پتہ، اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے مارکس بہت اچھے آتے ہوں اس کے بچے کے، بچہ مسجد میں بھی آتا ہو سارا کچھ، لیکن سوشل مینر نہیں ہے۔ جب بھی آئے اور اس کو نہیں پتا کہ آ کے پہلے سلام لینا ہوتا ہے، السلام علیکم، کیا حال ہے انکل، ٹھیک ہیں، اور یہ ساری ایک بیسک چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں۔ جب نہیں کرتے تو وہ پھر بڑا ہو کے بھی کچھ نہیں کرتا۔ اگلی چیز، انٹروڈیوس ان سوشل گیدرنگ، بچے کو یہ جو سوشل گیدرنگز ہیں اس میں لے کے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ماؤں کی طرف بھیج دیں۔ وہ جو مرد لے کر آئے گا، جو اس بچے میں وہ والا کانفیڈنس آئے گا، وہ عورتوں میں نہیں آ سکتا۔ بچیاں ماؤں کے ساتھ رہیں، بچے ضرور والد کے ساتھ رہیں۔ اور یہ جو سوشل گیدرنگ ہے، نہ سمجھیے کہ چیخے گا، بولے گا، کرے گا، کوئی بات نہیں، سیکھ جائے گا، اس میں کانفیڈنس آئے گا، اس کو بات کرنا، فلاں لوگوں کے ساتھ بات کرنا آئے گی، اور اس کو اس محفلوں سے بہت کچھ اس کو ملے گا۔ اگلی چیز، وہ پریپیئر ہم یا ہر فار والنٹیئرنگ، کہ یہ بھی ابھی سے ہم لوگ سکھائیں بچوں کو کہ تم لوگ امام حسین علیہ السلام کے خادم ہو، ان کے زائرین کے خادم ہو، ان کے مجالس میں جو شرکت کرنے والے لوگ ہیں، عزادار ہیں، ان کے تم خدمت گزار ہو۔
تم جتنے بھی بڑے ہوگے تو مولا علی کے جو فضائل و مصائب سننے والے ہو، تم ان کے نوکر ہو، تم نے دسترخوان بچھانا ہے، تم نے کھانا لے کے سرو کرنا ہے، ابھی سے سکھائیں گے، ابھی سے، تاکہ ان کا تکبر اور غرور اور یہ چیز رہے ہی نہ ان میں، ان کو پتہ ہو کہ ہم لوگوں نے سرو کرنا ہے، یہ مینرز ابھی سے سکھائیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے کہ بچے کو ہو کہ میں جو بھی ہوں، میں اپنی پاور شو کروں، کچھ کروں، لیکن جب اس سفرے پر آؤں، امام کے سفرے پر، بس ختم ہوں میں۔ یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ اگلی چیز، پریونٹ ہم یا ہر آن سوشل کنفلکٹس، جب آپ لوگوں نے لڑنا ہو نیاز کی وجہ سے، صحیح ہے، وہ تو چھوڑنا نہیں ہے، ہم لوگوں نے قسم کھائی بھی ہے، تو کوشش کیجئے کہ جب بھی خواتین نے لڑنا ہو یا مردوں نے لڑنا ہو تو یہ کیجئے کہ پہلے چند منٹ پہلے آپ بچوں کو بھیج دیجئے، تب لڑیے۔ اب بچہ جب دیکھے گا کہ یہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ نیاز کی وجہ سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کے چیخ چلا رہے ہیں، تو وہ کیا سیکھیں گے؟ سوشل گیدرنگ سے وہ کیا سیکھیں گے؟ کیا امام بارگاہ سے سیکھیں گے؟ کیا مسجد سے سیکھیں گے؟ بات تو ختم ہوگی، تربیت ساری ختم ہوگی۔ پہلے ان کو بھیجیے، کسی گھروں میں بھیجیے، اس کے بعد لڑیے۔ ان کے سامنے لڑنا وہ تو بہت بڑا جرم ہے، یقین کیجیے۔ کیوں؟ ابھی سے یہ ہم لوگ یہ سکھائیں گے نہیں، پھر تربیت کیا ہوگی؟ ہو سکتا ہے ایک سارا سال تربیت کی جائے اور ایک کام ایسا ہو جس کو بچے دیکھیں اور بچے کے ذہن میں وہ چیز پورا سال کی جو تربیت کا کام ہے اس کو ایک یہ چیز خراب کر دے۔ تو یہ اس پر ہم لوگوں کو ضروری ہے کہ اس پر سیریس ہوں ہم لوگ۔ بس یہ تیسری چیز تھی سوشل تربیہ۔ چوتھی چیز انٹلیکچول تربیہ۔ انٹلیکچول تربیہ کا مطلب عقلی طور پر بھی بچے کو سٹرونگ کریں ہم لوگ۔ اس میں نے جو ایک چیز کہی ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگ وہ گھبرائیں، خاص طور پر جو پیرنٹس ہیں، ماں باپ، ادھر میری طرف دیکھیے گا، یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے۔ وہ بچہ بہت گہرا نہیں ہوگا، آپ لوگوں کا بچہ بہت دقیق، گہرا، بہت سمجھدار، عقل والا وہ بچہ نہیں ہوگا کہ جس کو بچپن سے ہی 5 لینگویج اس کو آئیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ انگلش آتی ہے، فرینچ آتی ہے، سواحلی آتی ہے، گجراتی آتی ہے، وہ بچہ گہرا نہیں ہوتا۔ جو مدر لینگویج ہے اس پر کام کیجئے پہلے 8-10 سال، کہ بچے کو مدر لینگویج صحیح طرح آتی ہو۔ اگر اسکول میں وہ سیکھتا ہے، سیکھے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ سیکھے، لیکن آپ لوگ گھر میں میکسیمم کوشش کریں کہ آپ لوگ انگریز نہ بنیں، وہ دھوریے جو آپ لوگ کہتے ہیں وہ نہ بنیں۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں بڑے کم ہیئر، واٹ از یور نیم، اور یہ بکواس چیزیں ہیں، یہ صحیح بتا رہا ہوں۔ یہ آپ لوگ سمجھیں کہ کوئی بڑے آپ لوگ ہو گئے، نہ ایکسنٹ صحیح کام کا ہے، نہ کچھ بڑا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، یہ نقصان ہے۔ بچے میں گہرائی عقلی طور پر نہیں آتی، جو اس نے سوچنا ہے وہ سوچ نہیں سکتا۔ اتنی لینگویج اگر شروع والی ایج میں آ جائیں، بچہ عقل مند جتنا ہونا ہے نہیں ہوتا، گہرائی سے نہیں سوچ پائے گا۔ اسی لیے خواتین سے بھی یہ چیز کہوں گا، جو مدر لینگویج ہے شروع میں چند سال اس پر کام کریں۔ اسکول جا کے سیکھ رہا ہے، سیکھتا رہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ منع کر دو، انگلش آتی ہے، فرینچ آتی ہے، آئے، لیکن شروع میں آپ لوگ جو گھر میں ہیں وہ مدر لینگویج پر کام کیجئے۔ یہ اگر میری بات نہیں آپ لوگوں کو یقین، کسی بھی چائلڈ سائیکالوجسٹ سے یہ بات پوچھ لیجئے، کسی عالم دین سے پوچھ لیجئے جس کو دین کا پتہ ہے، کسی اور ایکسپرٹ جو کاؤنسلنگ والا اس سے بات پوچھ لیجئے، میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں، صحیح؟ کیونکہ ہم لوگ بڑا سمجھتے ہیں کہ وہ انگلش بہت آ گئی۔ ہم لوگوں جب تک کسی کو، اس کو بھی میں ڈسکس کروں گا، ہرڈلز آف تربیہ، تربیت میں رکاوٹ کیا ہے، ایک یہی چیز ہے، اس کو بعد میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ۔ ایک پورا ٹاپک ہے کہ تربیت میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے، ایک رکاوٹ یہی چیز ہے، اس کو ڈیٹیل کے ساتھ۔ بس ایمفیسائز آن یور اون لینگویج، اس پر کام کیجئے۔ اور بھی انٹلیکچول تربیہ میں جو چیز شامل ہے کہ انکلوڈ یور چائلڈ ان سم ڈیبیٹ اور آرگومنٹس، کہ یہ بھی کچھ ہونا چاہیے کہ بچے کو آرگومنٹ آنی چاہیے ابھی سے۔ یہ جو پکچر ہے نا کہ سارے بچے اکٹھے بیٹھے اور ایک بندہ کوئی بات، ایک بچہ بات کرے، دوسرا اس کو کریٹیسائز کرے، تیسرا اور دلیل دے، یہ ابھی سے ماحول بنائیے، پھر بھی لڑائی نہیں ہوگی بچوں میں۔
بڑے ہو کے بچے لڑیں گے نہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ آرگو کرنا ہے، دلیل دینی ہے، دلیل سے بات کرنی ہے۔ لڑتا وہ ہے کہ جس کے پاس بات نہیں ہوتی، دلیل نہیں ہوتی، وہ پھر شور مچانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، لڑائی وہ ڈالے گا، دھمال وہ ڈالے گا آپ کی زبان میں جس کے پاس لفظ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ جو بندہ دلیل سے بات کرے گا وہ لڑے گا نہیں۔ ابھی سے بچوں کی ٹریننگ ہو کہ بچے دلیل کے ساتھ بات کریں، کوئی دلیل دے، ٹیچر یہ بیٹھ کے کام کروائے مدرسے میں یا کسی بھی اور جگہ پر کہ ان لوگوں کی گیدرنگ ہو، ایک بات کرے، دوسرے بچے سے پوچھے کہ تیری اوپینین کیا ہے، تمہاری اوپینین کیا ہے، پھر تیسرے سے پوچھے کہ تم کیا کہتے ہو۔ یہ ابھی سے جب کانفیڈنس آئے گا بچوں میں تو یہ عقلی طور پر بہت سٹرونگ ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز انٹلیکچوئل تربیہ میں پریپیئر فار بزنس، یہ میرے خیال میں کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ مولانا کے بچے مولانا آتے ہوتے ہیں، وہ بزنس مین کے بچے بھی آتے بزنس مین ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں جو چیز جو میں نے پیچھے کہا ہے کہ آپ لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے، اور آپ لوگوں کی ساری تربیت میں ایک بڑی رکاوٹ وہ پیسہ خرچ نہ کرنا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کچھ پیسے دیجئے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ضائع کر دے گا، نقصان کر دے گا، کرنے دیجئے نقصان۔ وہ نقصان سے جو ٹریننگ لینی ہے اس نے وہ پرافٹ سے نہیں لے سکتا۔ زندگی میں ہم سب جب تک گرتے نہیں ہیں کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ بات یاد رکھیے۔ ادھر میری طرف دیکھیے، ہم سب کی تربیت کا یہ لیول ہوتا ہے معمولاً کہ ہم جاتے ہیں، سیکھتے ہیں، پھر اوپر گئے، پھر گرے، پھر تھوڑے دیر بعد اوپر اٹھتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے شروع کیا وہ اوپر ہی جا رہا ہے، نہیں، پھر مسٹیک ہوگی، پھر گر جائیں گے، پھر اٹھیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ اردو میں بھی شعر ہے نا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو یہ اگر ہم لوگ کو مشکلات سے گھبرا جائیں، چار پیسے ضائع ہو گئے، ایک دفعہ نہیں چند دفعہ نقصان کروائیے۔ نقصان سے جو سیکھے گا بچہ وہ فائدے سے نہیں سیکھ سکتا، گرنے دیجئے، تھوڑا سا اپنے پیروں پر کھڑا ہونے دیجئے۔ عقلی تربیت میں یہ چیز شامل ہے، بس اس چیز کو یاد رکھیے۔ اور معذرت کے ساتھ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابھی تک میں نے یہ جو 7واں میرا لیکچر ہے اس میں میری کبھی بھی میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے کہ میں کسی کو ہٹ کر رہا ہوں، نہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ میری عادت بھی نہیں ہے کہ کسی کو ہٹ کروں۔ ہاں، ایک ایسا ایشو کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میکسیمم لوگوں میں ہے اور اس کو ڈسکس ہونا چاہیے وہ ڈسکس کرتا ہوں، یا ایک ایسی مشکل کہ جو آئندہ ہونے والی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں اس کو بھی ڈسکس کر دیتا ہوں۔ لیکن نہ سمجھیے گا کہ کوئی خاص کسی کو میں ہٹ کر رہا ہوں، نہیں، ایک جنرل بات بتا رہا ہوں کہ یہ ایک مشکل ہے۔ اگر عقلی تربیت چاہیے، عقلی طور پر سٹرونگ ہونا چاہیے تو بچہ اپنی لینگویج سیکھے پہلے چند سال، بچے کوئی ایسی سیٹنگز ہو کہ جس میں آرگو کر سکے، بچے سے کچھ کام کروائیے، اگر پیسے ضائع بھی کرتا ہے پھر بھی کوئی بات نہیں، وہ جو سیکھے گا وہ دوسری چیز سے نہیں سیکھ سکتا۔ اور آخری تربیت میں جو چیز ہے کہ جو ہماری سوسائٹیز میں بالکل اس کو برا سمجھا جاتا ہے اور کوئی بھی اس کو ڈسکس نہیں کرتا، سارے شرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے اندر یہ چیز ڈالی ہے۔ ہم سب کے اندر بھوک ہے یا نہیں؟ بھوک لگتی ہے یا نہیں؟ سب کو بھوک لگتی ہے، بھوک ہمارے اندر ہے، فطرت کا حصہ ہے۔ سیکس بھی ہمارے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، صحیح ہے؟ اگر رکھا ہے تو اس کو صحیح جگہ پر یوز ہونا چاہیے، اسے صحیح ہے۔ اس لیے سیکشول تربیت، جنسی تربیت بھی بتائی گئی ہے شریعت میں۔ ابھی ٹیچ یور چائلڈ اباؤٹ دا فزیکل چینجز بیفور بلوغ، یہ میں کل پرسوں اشارہ کر چکا ہوں۔ بالغ ہونے سے پہلے بتائیے، لڑکے کو بتائیے، لڑکی کو بتائیے کہ تمہارے اندر یہ چینجنگ آ رہی ہیں۔ آپ نہیں بتائیں گے، میں نے پہلے کہا میڈیا بتائے گا، اسکول بتائے گا، اس کے دوست بتائیں گے، وہ سارے نیگیٹو بتائیں گے، آپ لوگ اچھے انداز سے بتائیے۔ شریعت نے ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں، اگر شرم کی چیز ہوتی تو کیوں قرآن میں ڈسکس کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈسکس کرتے؟ کیوں ائمہ اطہار علیہ السلام ڈسکس کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ بچہ جب اس ایج میں ہو 7 سال یا اس سے پہلے یا بعد میں، تو وہ فوراً اس کا بستر علیحدہ، بیڈ علیحدہ ہو، علیحدہ سوئے۔ پرائیویٹ پارٹس کو اگر ہاتھ لگاتا ہے تو وہی ڈائیورجن ٹیکنیک کے ذریعے سے اس کو اس کی تربیت کی جائے، اس کا خیال بھٹکایا جائے، یہ بتایا ہے۔
بچی جب 6 سال کی ہو جائے، کوئی بھی غیر محرم، کوئی بھی بڑا ہو، کچھ بھی ہو، نامحرم اس کو نہ چومے۔ یہ چیز ساری کیا ہے؟ سیکشول تربیہ ہے، کیونکہ اس کو پتہ چلے بچی کو کہ مجھے کسی کو ٹچ نہیں کرنے دینا، بچی بھی ہو۔ ایک وہ صحابی آیا اور دوسرے نے اس کی بچی اٹھائی ہوئی تھی، بڑی 6-7 سال کی بچی، اور گود میں اٹھائی ہوئی اور اسے چوم رہا، تو امام نے اس کو ڈانٹا کہ یہ کیا کام کر رہے ہو تم؟ جب بچی 6 سال کی ہو جائے کوئی نامحرم اس کو نہ چومے۔ یہ ایک سیکشول تربیت کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح ماں باپ کا جو ایک خاص تعلق ہے اس پر کے بارے میں خاص احتیاط ہو، ان بچوں کے سامنے کیا چیز بات کرنی ہے، کیا نہیں کرنی، یہ بھی ساری چیزیں۔ اگر بچہ کوئی چیز بھی ایسی سنے تو وہ آ کے پیرنٹس سے پوچھے، شیئر کرے ان سے، اگر کچھ پرابلم ہے، کسی نے غلط اس کو گائیڈ کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ڈفرینشیٹ بٹوین اسلامک پوائنٹ آف ویو اینڈ ویسٹرن پوائنٹ آف ویو آف دس میٹر۔ دیکھیے جو ویسٹرن پوائنٹ آف ویو ہے، اسکولوں میں بہت سی جگہوں پر سیکس پڑھایا جاتا ہے، اسٹڈی کے طور پر سکھایا جاتا ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں اور وہ چیز، اس میں بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ ان بچوں کو بتائیے، سمجھائیے، ان کو سمجھ ہونی چاہیے۔ ویسٹرن پوائنٹ آف ویو یہ نہیں ہے۔ ویسٹرن پوائنٹ آف ویو جو خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے کو پریپیئر کرتے ہیں سیکس کے لیے، یہ خطرناک چیز ہے، اور اس کو یہ برائی لگتی نہیں ہے کہ ابھی سے تو تیار ہو سیکس کے لیے، جبکہ شریعت نے یہ نہیں کہا۔ شریعت نے کہا ہے کہ اس کو جب اس کی ایج آئے بتاؤ کہ تیرے اندر یہ چینجنگ آنے والی ہے، اگر آئے تو نے پریشان نہیں ہونا، کچھ بھی پرابلم ہو میرے سے ڈسکس کرنا ہے، باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ دوست سے یہ باتیں نہیں کرنی، اگر ہو تو مجھے بتانا، میں تجھے یہ سارا بتاؤں گا، بلکہ پہلے سے ہی پریپیئر کر کے رکھنا ہے۔ ویسٹرن کیا کریں گے؟ آپ کے بچے کو وہ سیف سیکس کے قابل بنانے، اس کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں، وہ ستیہ ناش پھیریں گے ہمارے بچوں کا اسکولوں میں، اور ہو رہا ہے یہ چیز۔ اور ہمارا وہ کنیکشن جو ہے وہ بانڈنگ کے لیول پر نہیں ہے، اسی لیے بچہ جو ہے اپنے دوست سے سیکھے گا، اور کسی سے سنے گا، میڈیا سے سیکھے گا، چھپ کے موبائل سے سیکھے گا، اور وہ ہمارا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے مسائل آ جائیں گے تربیت میں۔ بس آخری جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تربیت ایک جہت سے نہیں ہوتی، اس میں فزیکل تربیہ شامل ہے، سوشل تربیہ شامل ہے، ایموشنل تربیہ شامل ہے، انٹلیکچول تربیہ شامل ہے، اور سیکشول تربیہ شامل ہے۔ ہم لوگوں نے اگر تربیت کرنی ہے تو ان سارے پہلوؤں کو دیکھنا پڑے گا، تاکہ ہمارا بچہ پورا اب جب بڑا ہو کمپریہنسولی بڑا ہو، اور وہ سوسائٹی کے لیے کچھ فائدہ مند ثابت ہو سکے، اور دین کے لیے، فیملی کے لیے، انسانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی یہ باتیں بتائی گئی ہیں اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔